أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الملك مكية. بسم الله الرحمن الرحیم. اس کی 30 آیات اور 2 رکوع ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سب سے پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں. تبارک الذی، تبارک الذی. تا متحرک حرف ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے. تبارک الذی نہیں پڑھنا. اور با کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی حرکت ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے. تو تبارک الذی یوں پڑھیں گے. اس میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو بغیر کھینچے پڑھ لیا جاتا ہے. تبارک الذی، یا تا کو بھی کھینچا جاتا ہے اور با کو نہیں کھینچا جاتا. تبارک الذی. تو ان غلطیوں سے بچنا ہے. را زبر را، تو را بھی متحرک ہے، کاف بھی متحرک ہے، ان دونوں کو نہیں کھینچنا. تبارک الذی. اس میں جو عموماً غلطی ہوتی ہے دونوں حرفوں میں، تبارک الذی، را کو بھی کھینچ دیتے ہیں، کاف کو بھی. تو ان دونوں غلطیوں سے بچنا ہے. آگے لام ہے، لام کے اوپر تشدید ہے. یہ 2 دانتوں والی شکل کو تشدید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی یہ تشدید کسی حرف کے اوپر آئے گی تو اس تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک اس سے پہلے والے حرف کی حرکت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور دوبارہ جو اس کے اوپر اپنی حرکت ہوتی ہے اس کو بھی پڑھا جاتا ہے. جیسے کلا، کلا، جو 2 مرتبہ اس کو پڑھا جا رہا ہے. تو تبارک الذی. آگے بیدہ الملک. آگے لام رہ گیا اور ذالیہ زردی. تو لام بھی متحرک حرف ہے تشدید مشدد ہونے کے ساتھ، تو لام کو بھی ہم نے کھینچنا نہیں ہے. تبارک الذی کھینچنا نہیں ہے. تبارک الذی. باقی آگے جو ہے ذالیہ زردی، یہ حروف مدہ ہے. حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. تبارک الذی. آگے بیدہ الملک، بیدہ الملک. با، یا، دال، ہا، یہ سب متحرک ہیں، ان میں سے کسی کو بھی نہیں کھینچنا. ان میں سے جو ممکنہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. بیدہ الملک، بی کو کھینچ دیتے ہیں. بیادہ الملک، یا کو کبھی کبھی کھینچ دیتے ہیں. بیدہ الملک، بیدہ تو ان تمام غلطیوں سے بچنا ہے. بیدہ الملک. یہاں اگر سانس ٹوٹ رہا ہے تو یوں وقف کریں گے ملک، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر سانس ٹوٹ جائے دوبارہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. آگے لام ہے ہا کے بعد، تو اس کے اوپر جزم ہے. جزم کی شکل دال کی طرح ہوتی ہے، آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں. تو یہ جزم کی شکل ہے دال کی طرح. تو اس کو اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملاتے ہیں. تو بیدہ ہا کو لام کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. اسی طرح میم ہے، اس کو لام کے ساتھ آگے ملایا جا رہا ہے. ملک، لام کے اوپر بھی جزم ہے. کاف کے اوپر پیش ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے. بیدہ الملک وہو، اس کو نہیں کھینچنا. اور اسی طرح وہوا میں واو بھی متحرک، ہا بھی متحرک، واو بھی متحرک، دونوں واو اور ہا متحرک ہے. اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہوا علی، واو کو دوسرے واو کو کھینچ دیتے ہیں، اور بعض اوقات پہلے واو کو بھی اور ہا کو بھی کھینچا جاتا ہے. واہوا علی یوں پڑھتے ہیں. تو ان غلطیوں سے بچا جائے. اور علی میں عین متحرک ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. عین کو جلدی پڑھیں گے، لام کو کھینچیں گے. وَهُوَ عَلَى، وَهُوَ عَلَى.
آگے کاف لام پیش کل لام زیر لی، تو کو نہیں کھینچنا، کولی یوں پڑھتے ہیں اکثر، اس غلطی سے بچنا ہے۔ لام کے اوپر تشدید ہے، اس کو کاف کے ساتھ ملائیں گے تو کلی، کلی، اور لی کو کھینچنا بھی نہیں ہے، کلی شیئن، کلی شیئن کھینچنا نہیں ہے۔ اچھا آگے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، شیئن کے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جب بھی یا ساکن ہوگا اس سے پہلے زبر ہوگا، اس کو کہتے ہیں یا مدہ، نہیں یا لین۔ حروف لین دو ہیں، واو لین اور یا لین۔ یا لین اور واو لین جو ہے ان کو ایک الف کی آدھی مقدار کھینچی جاتی ہے، بالکل بھی شارٹ کٹ نہیں پڑھنا اور زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے، حروف مدہ کی طرح درمیان میں رکھنا ہے، شیئن، شیئن زیادہ نہیں کھینچنا، اور شیئن جلدی بھی نہیں پڑھنا زیادہ، تھوڑا سا کھینچیں گے، شیئن قدیر۔ آگے ہے حمزہ، شیئن میں حمزہ، اور حمزہ کے نیچے دو زیر ہے، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب۔ تو یہاں جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ ہے اخفاء کا۔ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 یا غالباً 16 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوتا ہے۔ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا، تو اس کی آواز ناک میں چھپتی ہے، تو اس کی آواز میں ہم ناک میں چھپائیں گے، شیئن قدیر۔ اور قاف موٹے حروف میں سے، اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، قدیر، قدیر نہیں پڑھنا، قدیر، قدیر۔ اور دال یا زر دی، یہ حروف مدہ یا میں سے ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، قدیر۔ اور قاف کے اندر یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، قاف کو کھینچا بھی جاتا ہے، قادیر، اس غلطی سے بچنا ہے۔ تو آگے ہے را، ویسے تو را کے اوپر جب زبر اور پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے، لیکن جب را ساکن ہو، اس سے پہلے یا ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھا جاتا ہے، قدیر۔ تو یہاں را کو باریک پڑھیں گے، دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے دوسری آیت، الذی، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ الذی کا جب بھی لفظ آئے گا تو اس کے شروع میں جو الف ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوتی، تو ہمیشہ یہ قاعدہ یاد رکھیں، اس کو اوپر زبر ہی پڑھیں گے، الذی، الذی۔ اور لام کے اوپر تشدید ہے تو اس کو الف کے ساتھ ملائیں گے، اور لام کے اوپر زبر بھی ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، الذی۔ اور ذال کے نیچے زیر ہے اور ذال کو یا کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو وہ یا مدہ ہوتی ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، الذی، الذی۔ عموماً اس میں غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کو یا مدہ کو کھینچا ہی نہیں جاتا، الذی خلق، الذی خلق یوں پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو شارٹ کٹ نہیں پڑھنا۔ آگے خلق الموت، خو موٹے حروف میں سے ہے، موٹے حروف 7 ہیں، ان کا مجموعہ خص ضاد قض، یعنی صاد ضاد طا ظا غین خا اور قاف، یہ 7 حروف ہیں، اس میں سے خا آ گیا تو اس کو موٹا پڑھیں گے، خلقل۔ اور اس میں غلطی یہ ہو جاتی ہے، اس کو باریک پڑھ لیتے ہیں، خلقل، خلا خلا، خلقل یا خلقل، دونوں آوازوں میں فرق محسوس ہو رہا ہوگا آپ کو، تو خلقل، ایک تو خا کو موٹا پڑھنا ہے، دوسرا خا کو کھینچنا نہیں ہے، نہ لام کو کھینچنا ہے، خلا میں لام کو، اور قاف کو بھی نہیں کھینچنا، تینوں متحرک حرف ہیں، خلق الموت، اس غلطی سے بچنا ہے، خلق الموت، لام کو بھی نہیں کھینچنا، خلق الموت، قاف کو بھی نہیں کھینچنا۔ تو صحیح پڑھنے کا طریقہ، خلق الموت، خلق الموت۔ آگے لام کے اوپر جزم ہے تو قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے،
خلق الموت، اور میم ہے، میم کے بعد واو ہے اور واو ساکن ہے اور میم کے اوپر زبر ہے، تو واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو اس کو واو لین کہا جاتا ہے، اور اس کو ایک الف کی آدھی مقدار کھینچیں گے، موتا۔ آگے تا ہے اور تا متحرک حرف ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، خلق الموت والحیات، یہ غلط ہو جائے گا، یہ حرام درجے کی غلطی ہے، اس سے بچنا ہے، خلق الموت والموت شارٹ کو پڑھنا ہے۔ آگے والحیات، واو لام زبر واو کے حوالے سے قاعدہ یاد رکھیں کہ ہم مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت صرف دو مقامات میں ہمارے ہونٹ گول ہوں گے، واو اور پیش، تو واو میں ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ اس کو پڑھتے وقت عموماً غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے اوپر والے جو دانت ہیں نیچے والے ہونٹوں کے اندر کی جو تری والا حصہ ہے اس کے ساتھ ہمارے دانت لگتے ہیں، والحیات، ول اور ول دونوں میں فرق ہوگا، فرق ہے، اور اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کرنے کے لیے شیشے کے اندر دیکھتے ہوئے آپ اس کی پریکٹس اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، تو والحیات، ول، ٹھیک ہے، واو کو ہونٹ گول ہوں گے اور واو کو کھینچنا بھی نہیں ہے، والحیات، اس غلطی سے بھی بچنا ہے، اور لام کے اوپر جزم ہے، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ول۔ آگے حیات، ہا متحرک ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، اور ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، والحیات، اس میں غلطی یہ ہو جاتی ہے والحیات پڑھتے ہیں، ہا اور ہا دونوں میں فرق ہے، تو اس کا فرق بھی واضح ہونا چاہیے۔ آگے یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، والحیات، اور کھڑی حرکت کو ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، اور اس میں جو واو لکھا ہوا ہے یہ خط کے اندر تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، جیسا کہ ابھی یہاں پہ واو لکھا تو گیا ہے لیکن پڑھا نہیں گیا، تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی یہ بات ہے، والحیات۔ آگے تا ہے، تو تا کی مختلف شکلیں ہیں، ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہا آ جاتی ہے اور اس کے اوپر دو نقطے لگا دیے جاتے ہیں، تو اس کو بھی تا شمار کیا جاتا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، والحیات لیبلوکم، یوں نہیں پڑھنا، جلدی پڑھیں گے، والحیات لیب، والحیات لیب۔ اب یہاں تک ہم پڑھ لیتے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، والحیات لیبلوکم۔ آگے لیبلوکم لفظ، لام اور یا یہ دونوں متحرک ہیں، ان کو کھینچنا نہیں ہے، لیبلوکم کھینچنا نہیں ہے، اور لیبلوکم کبھی کبھی لام کو کھینچا جاتا ہے، کبھی دونوں کو کھینچ دیا جاتا ہے، کبھی ان میں سے کسی ایک کو کھینچ دیا جاتا ہے، تو کھینچنا نہیں ہے متحرک حرف کو۔ آگے یا کو با کے ساتھ ملائیں گے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، اس کا مجموعہ قطبی جدن، اور ان کو ہلا کے تب پڑھیں گے جب ان کے اوپر جزم آ جائے گی یا وقف ہوگا ان کے اوپر، اور ہلا کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہلکا سا جھٹکا دیں گے، اور اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ہم کوئی ربڑ والی گیند دیوار کی طرف ماریں تو دوبارہ گیند ہماری طرف لوٹ کر آتی ہے تو اسی طرح اس کی آواز بھی لوٹ کر آئے گی، لیب، لیب، یب، تو یا با زبر یب، اس میں قلقلہ ہوگا، اگر یوں قلقلہ نہ کیا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کی آواز نہیں لوٹ کر آئے گی، لیبلوکم، لیبلوکم، تو یہ میں نے آواز دوبارہ نہیں لوٹائی تو آپ کو یقیناً فرق محسوس ہوگا، تو لیبلوکم یہاں قلقلہ ہوگا، آگے لوکم، لام پیش لو، واو زبر وا، ان دونوں کو نہیں کھینچنا، لوکم کھینچنے سے بچنا ہے، کاف میم پیش کم، تو کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور کاف کو کھینچنا بھی نہیں ہے، لیبلوکم، کاف کو کھینچنا نہیں ہے۔ آگے لفظ ہے ای، یا کے اوپر تشدید ہے، اس کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور یو اور کاف ان دونوں کو نہیں کھینچنا، ایوکم، اس غلطی سے بچنا ہے۔
تو ایکم. آگے ہے احسن عملا، ہا کے اوپر جزم ہے، اس کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، سین اور نون ان دونوں کو جلدی پڑھیں گے. اس میں غلطی ہو جاتی ہے، سین کو کھینچ دیا جاتا ہے احسن عملا، تو سین کو کھینچنا نہیں ہے. اور کبھی کبھی نون کو بھی کھینچ دیا جاتا ہے احسن عملا، اس غلطی سے بچنا ہے. عملا میں عین میم دونوں کو نہیں کھینچنا، عملا میم کو کھینچ دیا جاتا ہے بعض اوقات. اچھا آگے ہے لام الف دو زبر لن. تو اس کا قاعدہ کلیہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی آیت کے اوپر وقف ہو رہا ہوگا اور اس آیت کے آخری حرف کے اوپر دو زبر ہوگی اور اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہوگا تو وہ دو زبر ایک زبر بن جائے گی اور الف پڑھا جائے گا. اب عملا یوں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اب دو زبر آ گئی، الف آ گیا، یہاں وقف کر رہے ہیں تو عملا بن جائے گا. یہ قاعدہ یاد رکھیے گا. اب یہاں تک ہم پڑھ لیتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جی دوسری آیت کا مختصر سا ٹکڑا رہ گیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وَهُوَ میں وہی قاعدہ ہوگا جو وَهُوَ عَلَى كُلِّ میں جاری ہوا تھا کہ نہ واو کو کھینچنا ہے، نہ ہا کو کھینچنا ہے، نہ دوسری واو کو کھینچنا ہے. لیکن اس میں دوسری واو کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے. بعض تلاوت کرنے والے یا والیاں جو ہے یہ الف جب دیکھتی ہیں واو کے بعد تو واو کو کھینچ دیتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ، تو اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا. جیسے کہ میں نے یہاں آپ کے سامنے عرض کیا والحیات کے لفظ میں کہ عربی میں یا قرآن مجید میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو لکھے تو جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے. یہاں پہ بھی الف لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے تو وَهُوَ ہوگا. آگے عزیز عین کو نہیں کھینچنا، عزیز عین کو کھینچنے سے بچنا ہے. زا یا زر زی، یا مدہ ہے تو زا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. آگے اس زا کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، اس زا کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے عزیز. آگے غین ہے اور میں نے یہاں خوا میں آپ کو موٹے حروف کی تعداد بتا دی تو اس میں سے غین بھی ہے تو غین کو موٹا پڑھیں گے غفور. غفور اس میں جو غلطی ہوتی ہے غین باریک ہو جاتا ہے غا، غفور غفور، تو یہ غین موٹا نہیں ہو رہا ہوتا. تو موٹے حروف کو موٹا ادا کرنے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں کہ زبان کی جو جڑ ہے اس کو بھی ہلکا سا اٹھانا پڑتا ہے. تو غفور غفور. اور موٹے حروف کو پڑھتے وقت ایک چیز کا لحاظ کرنا ہے کہ اس میں ہونٹ گول نہ ہو. اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے ہونٹ گول ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ تو شیشے میں دیکھ کے آپ مشق کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. شیشہ آپ چھوٹا سا اپنے پاس رکھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ جو گھر کے اندر بڑا شیشہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں کہ آپ تلاوت کی مشق کریں. چھوٹا سا شیشہ رکھ کے اس میں بھی آپ مشق کر سکتے ہیں یا موبائل کے کیمرہ آن کر لیں. تو غفور غین موٹا ہوگا. اچھا غین کے اوپر زبر بھی ہے، اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے غفور، اس غلطی سے بچنا ہے. آگے فور، فا واپش فو، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے فور. اور را ہے اور را یہاں پہ ساکن ہو گیا ہے. اب را سے پہلے بھی حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو اس یہاں پہ را کو موٹا کریں گے غفور. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. گزارش ہے کہ جو ہی یہ ریکارڈنگ آپ سن لیں تو اس کی مشق کریں. آپ کم از کم آپ 10 مرتبہ اس کی مشق کریں. جو غلطیاں ہیں ان کو دیکھیں سمجھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں اور ریکارڈنگ بھیجیں. جب تک آپ خود مشق نہیں کریں گے یا نہیں کریں گی تو آپ کا قرآن بہتر نہیں ہو سکے گا. صرف سننے سے یا دیکھنے سے کوئی چیز حاصل یا اس میں بہتری نہیں آتی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.